اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، بزم فکر، دست راز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے اپنے بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ، لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر، استاد محترم قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ، سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ، بانی دائرہ میدویہ شہادت پور پاکستان ضلع سانگڑ انٹرنیشنل، بزم فکر، دست راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، سابق مدیر ماہ نامہ اظہار حیدرآباد دکن بھارت، ترجمانان مسلمانان ہند، سابق جنرل سیکریٹری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شہادت پور ضلع سانگڑ، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، رائٹر روزنامہ جنگ نوائے وقت، ماہ نامہ اظہار حکومت سندھ، ماہ نامہ الانسان کراچی، ماہ نامہ وجدان کراچی، مفکر ملت مولانا سید شہابودین رضی اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر، دست راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، منسلک پاکستان آبزرور، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، فقیر منچ صحافی سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر، خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑو عباسی شہید انٹرنیشنل، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاص فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ صدر شہادت پور پریس کلب ارشاد بخاری بھائی سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی، ایمرجنسی میں نے آپ کو وائس میسج کیا تھا، وہ بھی لوگوں کو سینڈ کر دیا، آپ کو بھی کر دیا۔ اب معلوم نہیں آپ نے لائن خود کاٹی یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن آپ کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میری بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ اب میں ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں کہ صحافت جو ہے، جو آج کل صحافت ہو رہی ہے، اس کو صحافت نہیں کہتے، یہ زر صحافت ہے۔ پر صحافت کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ جو حق اور سچ ہے وہ عوام کے سامنے لا جائے، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ شہادت پور پریس کلب بھی زر صحافت کا دلدادہ بنا ہوا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے محسن ایڈوکیٹ کو سپورٹ کیا ناجائز، اس نے آپ کا منہ بند کر دیا معذرت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے جو اس کا مخالف دھڑا ہے، جو سب ایک ہیں، یہ ہے کہ امام میں سب ننگے ہیں بھائی۔ آج وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو قادیانی قرار دیتے ہیں، فیضان مدینہ میں جا کر۔ یار شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ میرے حساب سے مرتد ہیں یہ، مسلمان پہلے تھے، اور میدوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو آج بتا دوں، ہماری تاریخ نہیں ہے یہ، کیونکہ ہم چاروں امام کو برحق مانتے ہیں آپ لوگوں کی طرح، لیکن منافقت ہے آپ لوگوں کے پاس، پیروی کرتے ہو ایک امام کی۔ کوئی امام شافعی کی پیروی کرتا ہے، کوئی امام مالک کی کرتا ہے، کوئی امام حنبل کی کرتا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتا ہے۔ ہم چاروں کی پیروی نہیں کرتے، ان کو برحق مانتے ہیں، اتباع رسول کرتے ہیں کہ جو اہلیت پر ہو کسی مسئلے پر اس کو فالو کرو۔ تو یہ ہم میں اور آپ میں فرق کہ آپ لوگ اماموں کے ماننے والے ہیں، مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں،
اور ہمیں امت مسلمہ کی یکجہتی والے. ہماری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو. کلور عباسی خاندان نے اسی چیز پر 90 سال سے زائد حکومت کی ایک تاریخ رقم کی. کیا آپ لوگ اس تاریخ کو مسخ کر دیں گے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا شہداد پور میں آل سندھ لیول پر قاضی کاظم فٹ بال ٹورنامنٹ کون کرواتا تھا؟ قاضی نہیں کرواتے تھے، کیونکہ ہمارا ایک تعلق تھا قاضی کاظم سے. قاضی کاظم وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے نواسے میں وہ وائس میسیج میں بھانجا کہہ گیا غلطی سے، معذرت چاہتا ہوں. نواسے ہیں اور ان کا مزار لاہور میں ہی ہے. قبرستان کا نام میں بھول گیا ہوں. میں نے بھی حاضری دی وہاں پر. ہماری ایک فنکارہ بھی ہے کسی میجر کی، پی وی ٹی وی کی فنکارہ تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس کی بھی قبر پر میں حاضری دی تھی میں نے جب میں گیا تھا جنرل ضیاء صاحب کے دور میں. تو میاں میر بالا پیر بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر داتا صاحب کو ایسا ہائی لائٹ کیا گیا کہ ان کی اہمیت کو نظر انداز. اور مذہبی تعصب ہے نا، سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. جس طرح آج ہمارے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے کلور عباسی برادری سے بھی تعصب کیا گیا. لیکن تاریخ کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. تو میاں میر بالا پیر کے بارے میں ایک اور اہم بات بتا دوں. گولڈن ٹیمپل جانا پڑے گا آپ لوگوں کو. گولڈن ٹیمپل کا بنیاد جو ہے وہ میاں میر بالا پیر نے رکھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکھوں میں کوئی نہیں تھا بڑا ان کا؟ تو ان کی ہسٹری بتا دوں سکھوں کی. سکھ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن جس طرح آج ہمارے لوگوں کو مار پڑ رہی ہے نا نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے، ایسا ہی وہاں اس زمانے میں ہوا. تو دوبارہ کنورٹ ہو گئے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم کون ہیں. تو انہوں نے اپنے کسی بڑے پیشوا سے سنگ بنیاد نہیں رکھوایا گولڈن ٹیمپل کا. میاں میر بالا پیر جا کر چیک کر لیجئے گا. اگر تاریخ جاننا چاہتے ہیں ہماری تو قاضیوں سے بھی پوچھ لو، تالپوروں سے بھی پوچھ لو میر شہادت خان تالپور کون ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں میر جاوید تالپور ڈی ایس پی کو کہ اس نے اپنی خاندانی روایت کو برقرار رکھا، حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور ان سب کے منہ پر کالک مل دی اس نے. تو واقعی وہ تالپور ہے میرے حساب سے. اس نے ہمارا خیال کیا. اور پھر ہم شہداد پوری کیوں آئے؟ یہ اللہ نے بھیجا ہمیں کہ شہداد پور سے ہی صحیح اسلام پھیلے گا. وادی میران باب الاسلام سندھ سے ہمیں کہاں بھیجا؟ میر شہادت تالپور کے ہمارے جد امجد کے علاقے میں بھیجا تاکہ دین کی صحیح تبلیغ یہاں سے ہو. تو آج دین کی تبلیغ صحیح میں کر رہا ہوں بیٹھ کے شہر عقائد کراچی سے. اور شہداد پور بھی آیا تو مجھے ڈر تھوڑی ان منافقوں سے. میں پہلے بھی آیا تھا دارالحسن والوں کہا، میں نے کہا یار کہو تو میں تمہارے دارالحسن میں آیا تو وہاں شہید کر دو، تو کم از کم یہ یہاں سے تمہاری منافقت تو ختم ہو جائے گی، میرا مزار وہاں بن جائے گا، لوگ صحیح دین پر آ جائیں گے. لیکن میں جرت ہی نہیں ہے. مفتی تمہارا جو ہے وہاں پر قاری رشید صاحب ہیں، کیا نام ہے، ان کو اپنی ہسٹری نہیں پتہ. وہ کیا بتائیں گے؟ ہماری جو فیڈ کر دیا ہے محسن ایڈوکیٹ نے ان کو، وہ وہی پڑھ دیتے ہیں. ان کو تو یہ نہیں پتہ قادیانی کسے کہتے ہیں. وہ قادیانی وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو قادیانی جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے. ابے ہم سے بڑا ختم نبوت والا ہے؟ ابے تمہیں کسی کو توفیق ہوئی؟ یہ دائرہ مہدویہ برادری کا بیٹا ہے اسلم علی، جس نے شہداء و فاتح ختم نبوت، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ